یہیں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا؟ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا؟ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا؟ عرشی نے؟ نہیں، شادمہ کیسی غلطی کر رہے ہیں بیٹا، عرشی کہاں سے آ جائے گا؟ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا، یہ سوال ہے۔ غالب پر سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا؟ بالکل آنسر ہوگا حالی۔ غالب پر سب سے پہلے لکھنا کس نے شروع کیا؟ حالی نے کیا۔ کب کیا؟ 1897 میں، جب انہوں نے لکھی یادگار غالب۔ یادگار غالب، اسی سوال کو وہ دوسرے طریقے سے پوچھ سکتا ہے اور وہ پوچھے گا غالب پر سب سے زیادہ قلم کس نے اٹھایا؟ یہ دو سوال ایگزام میں کنفیوژن کرتے ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے قلم کس نے اٹھایا؟ تو یادگار غالب حالی نے اٹھایا۔ غالب پر سب سے زیادہ قلم کس نے اٹھایا؟ یہاں پہ آئے گا امتیاز علی خان عرشی۔ امتیاز علی خان عرشی، اور اس کو ہی ماہر غالب کہا جاتا ہے۔ امتیاز علی خان عرشی کو ہی ماہرین غالب کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے اقبال کو پڑھ رکھا ہے جگن ناتھ آزاد، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مالک رام۔ اس کے علاوہ انیس کا ماہرین کس کو کہا جاتا ہے؟ مسعود حسین رضوی ادیب کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے غالب کا جو ماہرین ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سر اقبال سے ریلیٹڈ کیا بتایا؟ اقبال سے ریلیٹڈ یہ بات بتائیے کہ اردو ادب میں جو سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی کہ کسی کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، وہ اقبال کے اوپر لکھی گئی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے 8-10 کتابیں میر کے حوالے سے پڑھی ہے، تو اقبال کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو اقبال کے اوپر لکھی گئی ہے۔ جب ہم لوگ اقبال پڑھیں گے تب میں اس کے بارے میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ ابھی غالب پر ہے، تو یہاں پر ہے دوسری جو سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی ہے وہ غالب پر لکھی گئی ہے۔ تو اسی سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے میں نے بتایا ہے کہ غالب پر سب سے پہلے قلم حالی نے اٹھایا 1897 میں، یادگار غالب۔ اس کے بعد غالب پر سب سے زیادہ، یعنی کہ سب سے زیادہ کتابیں غالب پر کس نے لکھی ہیں؟ امتیاز علی خان عرشی نے لکھی۔ اور ہم نے یہ بات جو ایوننگ میں کلاس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر خطوط چل رہے ہیں، تو وہاں پر ہم نے غالب کے اردو معلّہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، جس میں امتیاز علی خان نے جو کیا ہے مرتب کیا۔ اور اسی لیے جو دیوان غالب ہے اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ امتیاز علی خان نے کیا ہے۔ امتیاز علی خان نے دیوان غالب کیا ہے؟ مرتب کیا۔ اس میں جو ہے وہ روشنی ڈالوں گا، لیکن یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غالب پر لکھی گئی اہم تصانیف۔ یہاں سے ایگزام میں جو ہے وہ کم سے کم 2 سے 3 سوال آتے ہیں کہ غالب پر لکھی گئی اہم تصانیف کون کون سی ہے، جس میں ایک آتی ہے، میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے یادگار غالب، اور اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حبیب۔ اس کے بعد محاسن کلام غالب، محاسن کلام غالب موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہے عبد الرحمن بجنوری کی۔ عبد الرحمن بجنوری کی ہے محاسن کلام غالب، اور اسی میں کہا ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہ مغلوں نے ہمیں 3 چیزیں دی۔ مغلوں نے نہیں، وہ تو رشید احمد صدیقی کا ہے کہ ہندوستان میں 2 کتاب ایسی ہیں جو الہامی کتاب ہے۔ ہندوستان میں 2 الہامی کتاب ہیں، ایک دیوان غالب اور دوسرا وید۔ ٹھیک ہے، ہاں، الہامی کہہ سکتے ہیں یا مقدس کہہ سکتے ہیں۔ مقدس وید ہے اور دیوان غالب ہے، یہ اسی بات میں کہیں عبد الرحمن بجنوری نے۔ یہ محاسن کلام غالب اقبال پر لکھی گئی بہت اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد تفہیم غالب، اس کے بعد تفہیم غالب، اور یہ ہے شمس الرحمان فاروقی کی۔ شمس الرحمان فاروقی کی کتاب ہے تفہیم غالب۔ اس کے بعد رموز غالب، رموز غالب یہ ہے گیان چند جین کی، گیان چند جین کی۔ رموز غالب گیان چند جین کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد انتخاب کلام غالب، انتخاب کلام غالب یہ ہے مسعود حسین خان کی۔ انتخاب کلام غالب، اور یہ ہے مسعود حسین خان کی۔ یادگار غالب حالی کی ہے۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی ہے۔ تفہیم غالب شمس الرحمان فاروقی کی ہے۔ رموز غالب گیان چند جین کی ہے۔
انتخاب کلام غالب یہ مسعود حسین خان کی ہے. اس کے بعد غالب شخص اور شاعر. غالب شخص اور شاعر یہ ہے مجنو گورکھپوری کی. یہ ہے مجنو گورکھپوری کی غالب شخص اور شاعر. اس کے بعد مالک رام. مالک رام نے 3-4 کتابیں لکھی ہیں، وہ تینوں لکھ لیجیے گا. جیسے فسانہ غالب. اس کے علاوہ فسانہ غالب کے علاوہ گفتار غالب. گفتار غالب. اور اس کے بعد تلامذۂ غالب. تلامذۂ غالب. یہ تینوں کتاب مالک رام کی ہیں جو انہوں نے غالب کے متعلق لکھی. اس کے بعد جو ایگزام میں سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا. آنسر ہو جائے گا غالب بحیثیت محقق. یہ آپ کی نظروں سے گزرا بھی ہوگا یہ والا سوال. غالب بحیثیت محقق. کوئی بچہ بتا سکتا ہے غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ جن کو ہم لوگ تحقیق کا بانی بھی مانا جاتا ہے. تو یاد رکھ لیجیے گا آنسر ہو جائے گا قاضی عبد الودود کی. قاضی عبد الودود موسٹ امپورٹنٹ ہے. غالب بحیثیت محقق قاضی عبد الودود کی کیا ہے؟ یہ تصنیف ہے. اس کے بعد ریختہ غالب. ریختہ غالب اور یہ ہے نور الحسن ہاشمی کی. نور الحسن ہاشمی کی تصنیف ہے ریختہ غالب. اس کے بعد تعبیر غالب. تعبیر غالب اور یہ ہے نیر مسعود کی. اور یہ ہے نیر مسعود کی تعمیر غالب. کوئی بچہ بتا سکتا ہے نیر مسعود کو دوسرا سرسوتی سمان کب ملا تھا، یعنی کہ کس سن میں ملا تھا؟ تعبیر غالب ہے نیر مسعود کی. 2007 میں. اور کس تصنیف کے لیے ملا تھا یہ بھی آپ لوگ بتا دیجیے. بالکل طاؤس کی چمن مینا کے لیے. بہت بڑھیا. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد غالب شاعر و مکتوب نگاری. کیونکہ غالب جو ہے وہ خطوط کے بانی بھی ہیں، تو غالب شاعر و مکتوب نگاری. اس کے مصنف ہے نور الحسن نقوی. نور الحسن نقوی. غالب شاعر و مکتوب نگاری یہ ہے نور الحسن نقوی کی. اس کے بعد فلسفہ کلام غالب. فلسفہ کلام غالب اور یہ ہے شوکت سبزواری کی. شوکت سبزواری کی تصنیف ہے جس کا نام ہے فلسفہ کلام غالب. اس کے بعد غالب کا فن. غالب کا فن یہ ہے اسلوب احمد انصاری کی. اسلوب احمد انصاری کی. غالب کا فن اسلوب احمد انصاری کی تصنیف ہے. اور اس کے بعد غالب یہ تصنیف ہے خورشید الاسلام کی. ٹھیک ہے خورشید الاسلام. ٹھیک ہے یہ تصنیف ہے جو نثر میں ہے. ایک اور تصنیف ہے غالب. کنفیوژن ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں، اسے درست کر لیجیے گا. یہ قاضی عبد الستار کا ناول ہے غالب. ٹھیک ہے کریکشن کر لیجیے گا قاضی عبد الغفار نہیں ہے بلکہ قاضی عبد الستار. کر لیا بیٹا کریکشن آپ لوگوں نے.